الحمدللہ رب العالمین المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ نئی محمل منگدی خانہ نئی محمل منگدی خانہ میں تے پیدل جانا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سردے والے، جے کوئی پوچھے اے کون کو جی کنگالے، سردار تو آپے آخ دیں میرے اونٹھاں دی چروالے۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو خالق السماوات والارض ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہی سب انسانوں کا مالک ہے، خالق ہے، پالن ہار ہے۔ اے انسان، تیری عقل و خیرت میں کچھ آ سکے یا نہ آ سکے، ہر انسان کے ہر سانس میں رب تعالیٰ کا فضل شامل ہے۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں فضل ہو وہاں کل کا بھی اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں جو ہو اس کے قبضے میں جناب اس کا قبضہ بھی وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ تو عزیز من، صوفیاء اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر ایک دل پایا جاتا ہے، ایک قلب پایا جاتا ہے، اور قلب گھر ہے رب العالمین کا۔ یہ تمہارا جناب ذوق ہے، تم سر جھکا کے رب کو ڈھونڈتے ہو یا گلیوں میں گھوم گھوم کے رب کو ڈھونڈتے ہو؟ درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو جان ہے کائنات کی، رونق ہے کائنات کی، عشق کی سلطنت کے شہنشاہ ہیں، مالک عرب و عجم ہیں، جناب محبوب خدا ہیں۔ عزیز من، میں ہمیشہ کہتا ہوں، حلوائی کے پاس بیٹھو گے تو اس کی دکان میں ہر چیز ملنے والی تمہاری زبان کو میٹھا کر دے گی، لیکن جب محمد کے غلاموں کے پاس بیٹھو گے تو یہ جہاں بھی میٹھا نظر آئے گا، کائنات بھی میٹھی نظر آئے گی۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جناب صدیق اکبر کی صداقت زمانے میں سچ کا نظام قائم کیے ہوئے ہے، جناب عمر فاروق کی عدالت عدل کا نظام قائم کیے ہوئے ہے، جناب عثمان غنی کا حیا کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ ہر صحابی کی اپنی ندرت ہے، ہر صحابی کی اپنی شان ہے، لیکن اس بلال کے وقت کے عروج کا میں کیا اندازہ لگاؤں کہ فہم و فراست والے کہتے ہیں کوس و قضا کے رنگ، یہ بحر عرفان، یہ بحر تراتم، یہ رنگوں کی شوخیاں، یہ موجوں کی روانیاں، یہ عزتوں کے بحر، سب ایک طرف اور بلال کا وقت ایک طرف جو ماہی کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ عزیز من، اہل بیت اطہار کے ہر چشم و چراغ نے اپنے اندر یہ ٹھان لی اب محمد کے ہو جو گئے ہیں، رب نے محمد کے گھر پیدا کر جو دیا ہے، اپنے خون کے آخری قطرے تک جب تک سید اور اہل بیت رسول کا ہر آخری
کرے اولیاء امت کی قبروں پر، یہ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ ہونٹوں پر ذکر خدا بندی کی چاشنیاں، یہ دلوں میں رب کی مہربانیاں، کہ اس سے بڑا فضل کیا کہ بندے کو خود شناسی میں رب مل جائے، بندے کو خود اپنے آپ کا علم حاصل کرنے سے رب مل جائے۔ تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے، خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے، بس میرے کفن میں کیس ہوئے جانا کی بو رہے۔ عزیز من، عشق کا عروج یہ ہے کہ ماہی کی ادنا سے ادنا نسبت تمہیں مل جائے۔ میں نے اسی مسجد میں پچھلی دفعہ ذکر کیا کہ ہمارے دادا جی حضور جھنگ والی ہر مسجد کو سلام کیا، ہر بس کو سلام کیا کرتے تھے کہ یہ وہ بس ہے جو میرے ماہی کے پتن پر جاتی ہے۔ عاشق کو تو چاہیے ہواؤں کو سلام کرے، عاشق کو تو چاہیے فضاؤں کو سلام کرے، عاشق کو تو چاہیے ان بادلوں سے پوچھے اے ابو طالب جب محمد کو ساتھ لے کے جاتے تھے تو ماجرا کیا ہوتا تھا؟ کہ آگے آگے میں چلتا تھا، اونٹنی پر میرا محمد سوار ہوتا تھا۔ عجب معاملہ کیا ہوتا تھا؟ عجب معاملہ یہ ہوتا تھا جدھر جدھر محمد جاتے تھے بادل مصطفیٰ پر سایہ کرتے چلے جاتے تھے۔ بادلوں تمہارا مقدر کہ تم نے مصطفیٰ پر سایہ کیا، آسمان تمہارا مقدر کہ تمہاری تہ کے نیچے مصطفیٰ گزرتے رہے، چلتے رہے، بیٹھتے رہے۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے، انگریزی سیکھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک رنگیلے کی فلم بھی ہوتی تھی، وہ کہتا تھا I can walk in English, I can talk in English, I can sit in English, I can stand in English, I can dream in English, I can walk in English۔ یعنی وہ کہتا تھا مجھے بیٹھتے ہوئے بھی انگلش آتی ہے، مجھے اٹھتے ہوئے بھی انگلش آتی ہے، میری خوابوں میں بھی انگلش آتی ہے۔ جس کا جو جنون، جس کا جو ماہی، وہ اپنے حساب سے اپنے ماہی کو چن لے۔ عاشق تو کہتا ہے ہواؤ چل رہی ہو، یہاں باد نسیم سے باد صبا بن جاؤ، ماہی کے در پر پہنچ جاؤ۔ جب ماہی کے در پر پہنچو گے تو کہنا ایک مندڑی، ایک اجڑے حال والی تم پر درود بھیج رہی تھی۔ عزیز من، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حال مندڑا جس کا ہو درود بھیجتا جائے، جب سرکار کی سماعت کی نظر ہو جائے گا حال مندڑا نہیں ہوگا۔ مدینے والا اشارہ کر کے اگر چاند کو ٹکڑے کر سکتا ہے تو نگاہ کر کے عاشق کے مقدر بھی سوار سکتا ہے۔ تکبیر، رسالت، حیدری، جیوے آستان عالیہ دارالفضل کلیل والا شریف۔ علماء تشریف فرما ہے، نسبت کے دو بڑے قانون ہوا کرتے ہیں، ایک نسبت غیری ہوتی ہے، ایک نسبت جنس میں سے ہوتی ہے۔ یعنی میں مثال دوں کہ آپ کہیں کہ لوگ آ گئے اور زید نہ آیا، تو اس میں یہ نسبت جنسی ہو جائے گی۔ لیکن آپ کہیں کہ گدھے آ گئے ہیں زید نہیں آیا، تو یہ مناسبت آپ کی جناب نسبت غیری ہو جائے گی۔ اس مناسبت کو کوئی سننے والا اچھا نہیں جانے گا۔ آپ کا معاملہ یہ ہو گیا ہے گدھوں کی ریس میں جب بھی بھاگیں گے پہلے نمبر پر ضرور آ جائیں گے، لیکن لوگ کہیں گے بھاگے کس ریس میں تھے؟ کہو گے گدھوں کی ریس میں، تو لوگ ہنس دیں گے، تم سمجھو کہ میری عزت بڑھ گئی ہے۔ یاد رکھو گدھوں کی ریس پر بھاگ پر پہلے نمبر پر بھی آ جاؤ، عزت نہیں ملتی، لیکن محمد کی غلامی میں آخری صف میں بھی بیٹھ جاؤ، جنازہ بعد میں قبول ہوتا ہے، محمد کی نوکری پہلے قبول ہو جایا کرتی ہے۔ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ جنازے کے بارے میں یہ ہے بستی والا پڑھ لے، محلے والا پڑھ لے، شہر والا پڑھ لے،
ایک فرد اس بستی کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے، ایک علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے جنازہ پڑھ لے گا، سارے محلے کا ہو جائے گا، سارے علاقے کا ہو جائے گا۔ اس لیے باہو سلطان کے اللہ اللہ کرنے سے پورے جنگ کو فیض مل گیا، داتا صاحب کے اللہ اللہ کرنے سے لاہور فیض یاب ہو گیا، عبد القادر جیلانی کے اللہ اللہ کرنے سے کائنات کا ہر ولی فیض لے گیا۔ اور عزیز من، جب اللہ اللہ کا عشق عروج پہ پہنچا، آرزو عاشق کو یہ تھی کہ اللہ کا دیدار کروں۔ اللہ نے کہا پہلے ماہی کو دیکھ لے، پھر میرے دیدار تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کا دیدار ساروں کو بنا نسبت کے مل نہیں سکتا۔ عزیز من، غوث پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رب سے آرزو کریں گے، اے رب تعالیٰ ہمیں تیرا دیدار کرنا ہے۔ رب کہے گا اے فرشتوں جاؤ پوچھو تو صحیح، جنت لینی ہے، بہاریں لینی ہیں، کیا لینا ہے، حوریں لینی ہیں؟ تو وہ بس کہیں گے، ان کے پاس جب جایا جائے گا وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو ماہی کی صورت دیکھنی ہے، ہم نے تو سجن کا دیدار کرنا ہے۔ تو جب ان کو ایسے بحر عرفان کا ذکر کیا میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ بحر عرفان وہ آخری حد ہے جس کو پار کرنے سے رب کا دیدار مل جایا کرتا ہے۔ عزیز من، ان کو جب ایک پنڈال میں علیحدہ کر دیا جائے گا تو رب کہے گا اب فرشتوں آخری بار پوچھ لو، جو مانگتے ہیں رب انہیں عطا کر دیتا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو اپنے یار کا دیدار کر کے ہی صبر کریں گے۔ تو عزیز من، اب پھر رب فرشتوں کو حکم کرے گا اے فرشتوں اس میدان کو چھوڑ دو، اب عاشق اور معشوق کا دیدار کا معاملہ ہے، اب عاشق اور معشوق کا دیکھنے کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیں فرشتے نور ہیں، فرشتے نور علی نور کے غلام ہیں، فرشتے نور ہیں، فرشتے بھی اس مقام تک نور کے دیدار تک پہنچ نہیں سکتے جس دیدار کو عاشق محمد کی غلامی والا پہنچ سکتا ہے۔ اے موسیٰ کدھر آئے ہو؟ سونیا آپ کو دیکھنے آئے ہیں، جوتی تو اتارو۔ کہا جوتی اتار دی، اب آگے آئے، رب نے آتش کی شکل میں اپنا دیدار کروایا، پورا جناب دیدار نہیں کروایا۔ جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اب باری آگئی محمد کی، پاک مصطفیٰ بھی خرامہ خرامہ قدموں سے چلتے ہوئے جناب وہاں کعبہ کا حسین سے پیچھے پیچھے جب پہنچ گئے تو فرشتے نے کہا سونیا اس سے آگے تو جان، تیرا خدا جانے۔ اب ماہی کو پتا تھا یا ماہی کے ماہی کو پتا تھا کہ اگلا رستہ کیا ہے۔ سونے کو آداب بندگی پتا تھا، سونے کو آداب رخشیت پتا تھا کہ انسان کو وہی بندہ نفیس ہو سکتا ہے جو اپنے ماہی کی نفاست کے طرز پر عمل کرے، جس کو ماہی کو ادائیں دکھانی نہ آئے نا، جس کو ماہی کو اپنا حسن باور کرانا نہ آئے، جناب وہ کبھی محبوبیت کے درجے پر آ ہی نہیں سکتا۔ تمہارے نزدیک پی ایچ ڈی والا بڑی عزت والا ہے، ہمارے نزدیک محمد کا غلام بڑی عزت والا ہے۔ جس کو اپنے عاشق کو نخرے دکھانے نہ آئیں وہ محبوبیت کے صف میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ عزیز من، سونے نے اپنے نالینوں کو ہاتھ لگایا، رب نے کہا نہ سونیا وہ موسیٰ تھا، اب موسیٰ کے معاملات تو آپ تک نہیں جا سکتے۔ وہ اس دور کی ایک پاکیزہ عورت کا بیٹا تھا، آپ رب کے محبوب ہیں، آمنہ کے لال پر یہ شعبہ نہیں دیتا، عرش تو آرزو میں کرتا ہے کہ مصطفیٰ کے نالین کا بوسہ لے لیا جائے۔ عزیز من، جب مصطفیٰ کریم آگے گئے، کعبہ کا حسین کے مقام تک پہنچے، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیا جناب کوئی ڈیزگنیشن کا فرق تھا کہ ایک آتش سے گھبرا گیا اور ایک کعبہ کا حسین سے بھی نہ گھبرایا؟ کیا جناب خلقیت میں کوئی فرق تھا
کیا بنانے میں کوئی فرق تھا؟ عزیز من عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نبوت کا فیض ساروں کو ملا، یار کی دیوانگی کا فیض صرف محمد مصطفیٰ کو ملا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہر نبی جب وہاں سے یہاں آیا یہی آرزو کرتا رہا، سونیا کسی طریقے بلا، اپنی ذات کا دیدار کرا۔ جب وہ ماہی جو اس دل میں بستا ہے وہاں سے یہاں آیا تو یہاں والے نے انتظار نہ کیا، اس جگہ والا انتظار کرتا رہا۔ ماہی دنیا کو چھوڑ اپنے یار سے ملنے کے لیے دعا، عاشقوں جان رکھو ہم کسی ایرے گہرے کے جناب عاشق نہیں ہیں، ہم اس کے عاشق ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں عبد دیگر و عبدہ چیزیں دیگر، بندہ اور ہے اللہ کا بندہ اور ہے، کا فرق کیا؟ او سراپائے انتظار ای سراپائے منتظر، فرمایا فرق یہ ہے بندہ رب کا انتظار کرتا ہے، اللہ کا بندے کا رب خود انتظار کرتا ہے۔ عزیز من، نبوت اور ولایت میں صرف فرق اتنا ہے، نبوت ہر چیز پر ہوتی ہے، ولایت صرف خلقیت پر ہوتی ہے۔ عزیز من، ولایت سے ایک دلائل لے کے نبوت کی طرف بڑھوں گا۔ ایک ولی کے لیے یہ دنیا ایک رائے کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے عاشقی سے عرض کرنا چاہوں، معشوق کا دل کیا کہ ماہی کے ساتھ چہل قدمی ہو جائے، خرامہ خرامہ قدموں میں آگے غوث ثقلین چل رہا ہے، پیچھے دیوانہ ہاتھ باندھے کبھی زلفوں کو تک رہا ہے، کبھی چہرے کو دیکھ رہا ہے، قدم آگے بڑھ رہے ہیں، دل میں بے چینیاں اٹھ رہی ہیں۔ اب سچے نوکر کو تو یہ فکر ضرور ہوتی ہے، اتنا بڑا غوث اور کوئی مل نہیں رہا، آرزو دل میں پیدا ہوئی، اے رب العالمین یہ لوگوں کو کیا ہو چکا ہے، ان کے درمیان سے غوث گزر رہا ہے، ان کو علم نہیں۔ جب یہ سوچنا تھا تو لوگوں کا جم غفیر ہو گیا، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قرب میں آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنے میں جب عاشق معشوق سے دور ہو گیا تو دل تلملا اٹھا، دل میں جناب ایک ایسی دراڑ آ گئی جس دراڑ کا دارو جناب کسی طبیب کے پاس نہیں تھا۔ یاد رکھیں جب دل دکھیوں سے دکھ جائے، جب دل یار کے عشق میں کٹ جائے، جناب چھنی ہو جائے، اس کی دوا نہ کسی طبیب کے پاس، اس کی دوا نہ کسی پیر کے پاس۔ رب کہتا ہے وَنَزَّلَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ جو قرآن میں نے نازل کیا یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کی بے ادبی نہیں کرتا، جس کو ماہی کے عشق کا جناب وہ درد لاحق ہو جائے اس کو قرآن بھی شفا نہیں دیتا۔ سورت یاسین بھی پڑھتے جاؤ، شفائیں اس کا مقدر نہیں، سورت طٰہٰ بھی پڑھ لو، شفائیں اس کا مقدر نہیں، سورت علم نشرح بھی پڑھ لو، شفائیں اس کا مقدر نہیں، ارے طٰہٰ بھی پڑھ لو، شفائیں اس کا مقدر نہیں، سورت مزمل بھی پڑھ لو، شفائیں اس کا مقدر نہیں۔ ساری عادتیں کر لو، طبیب بلا لو، حکیم بلا لو، جناب ہر چیز بلا لو، جب تک ماہی کا ماہی سامنے نہیں آئے گا، دلبر کا دیدار جس کا کرنے کا مشتاق ہوگا وہ اشتیاق والا نہیں آئے گا۔ جو محبوب سے محبت کرتا ہو وہ محبوب سامنے نہیں آئے گا۔ دنیا کی کوئی پھکی اس کو شفا نہیں دے سکتی، دنیا کا کوئی دارو اس کے درد کا مداوا نہیں کر سکتا۔ عاشقوں کے درد کا مداوا یہ ہے تو سامنے ہو تجھے سجدہ کروں، پھر لطف سجدہ کرنے کا۔ عاشقوں کے درد کا مداوا یہ ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ عاشقوں کے درد کا مداوا یہ ہے ایک آنکھ سوا لاکھ دی بولیا سارا یار تو لاتے کی بنسی۔ عاشقوں کے درد کا مداوا یہ ہے الف ایتھے ہوتے سانو آس تیڈی، سانو آسرا تیڈڑے زور دائے، سب می حوالے تیڈڑے نے، سانو خوف نہ کھنڈڑے چور دائے، سانو خوف نہ اوکھڑی گور دائے، علی حیدر نو سکھ تیڈڑیے، تیرے باج نہ سائل اور دائے۔ عاشق کے لیے معشوق
معشوق کا مل جانا عیدوں سے بڑی عید، عاشق کے لیے معشوق کا مل جانا شادی سے بڑی شادی۔ تم کہتے ہو میلاد نہیں منانا چاہیے، ارے جس کا جو یتیموں کا مداوا بن گیا ہے، جو دکھیوں کا دکھدار بن گیا ہے، غموں کا غمخوار بن گیا ہے، خوشیاں منانا تو اس کے میلاد پر بنتا ہے۔ عزیز من جب دور ہو گیا نا تو اس نے آرزو کی، سونے اب سامنے آ، اب تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے وہ وقت ہی اچھا تھا جب غوث کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، میں غوث کے قدموں میں رہتا تھا۔ جب یہ بات کی، سخیوں کا کام ہوتا ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو سائل سے کبھی رد و قد نہیں کرتا۔ سخی ہی نہیں کہ جو سائل سے رد و قد کرے۔ عزیز من جب بات آگے بڑھی، لوگ دور ہو گئے، غوث پاک کا منگتا ان کے قریب آ گیا۔ اب وہ بھی جانتا تھا میں اتنا قابل تو نہیں کہ میری خواہشوں پہ لوگ آ بھی جائیں، لوگ چلے بھی جائیں۔ یہ تو دلبر کی دلبری کی انداز ہے کہ میرے عشق پر کبھی بھیج دے، کبھی بلا دے۔ پاس آیا تو کہا سونیا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا رب نے اس دنیا کو میری تلی پر ایک رائے کی دانے کی طرح رکھ دیا ہے، جب چاہوں اپنی طرف پھیر لوں، جب چاہوں دور کر لوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب ولی کی یہ حیثیت ہے کہ اس کی تلی پر دنیا رائے کے برابر ہے تو نبی کی حیثیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب قلندر 2.5 قدم میں پوری دنیا کا سفر کر سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کو معراج پر جانے کے لیے براق کی ضرورت کیوں پڑی؟ جبرائیل کو بلانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ رب بتانا چاہتا تھا جب مائی کو بلایا جائے پینڈے جلدی نہیں سفر کیے جاتے، پینڈوں کو دور کیا جاتا ہے۔ دور کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ نزاکت سے بلایا جاتا ہے، جب بلا لیا جائے تو سواری پہ بٹھایا جاتا ہے، جب بٹھایا جائے تو سارے جہان میں وائرلس کر لیا جاتا ہے۔ اپنی قبروں میں کھڑے ہو جاؤ، ماہی کی سواری گزر رہی ہے، ماہی کا جورا براق گزر رہا ہے، اور جب براق کے گزرنے کا معاملہ آ جائے سارے کٹھے ہو جائیں۔ سونیا ادھر سارے کٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جبرائیل نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ اے محبوب آپ نے یہاں جماعت کروانی ہے۔ جبرائیل کو پتا تھا آج کے دن کا دولہ یہ ہے، آج کے دن کا تاجدار یہ ہے، آج کے دن کا شاہکار یہ ہے، آج کے دن کا مالک یہ ہے، آج کے دن کا مختار یہ ہے۔ ارے تمہارا بیٹا دلہا بنے تو باپ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کا دن خراب نہ ہو جائے۔ ہر دشمن بھی دلہے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں اس کا دن خراب نہ ہو جائے۔ جبرائیل نے بھی کہا ہوگا سونیا آج یہاں کرم فرمائے نا، نبی انتظار میں ہے، ماہیہ یہاں جماعت کرائے نا، مصطفیٰ نے سواری اتاری ہوگی۔ ارے پیر آئے تو بندے بھاگ بھاگ کے ملتے ہیں۔ ارے معاملہ یہ ہوا جب مصطفیٰ آئے تو نبیوں کی دوڑیں لگ گئی، کوئی یہاں سے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی وہاں سے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے۔ یوسف کی باری آئی تو قدموں میں گر گئے، کہا سونیا بخت بڑے تھے میرے مصر کی بادشاہی کی، تیرے بختوں کا عالم یہ ہے کہ تو دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ اور رب کی جناب مصر کی بادشاہت پا لینا بڑا کمال ہے، لیکن رب کی کائنات کی بادشاہت پا لینا اس سے بڑا کمال ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب شادی ہوتی ہے نا تو جس کو اپنی بیوی سے پیار ہو، ساس اپنی بہو سے بڑی احتیاط سے بات کرتی ہے، جناب سسر اپنی بہو سے بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں، جناب نندیں اور دیگر رشتہ دار اس عورت سے بڑی احتیاط سے پیار کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ کیوں جی احتیاط سے کیوں بات کرتے ہو؟ یہ تو نسبت تمہارے بھائی بیٹے کے ساتھ ہے، یہ تو نسبت تمہارے بھتیجے کے ساتھ ہے، اس سے نرمی سے کیوں بات کرتے ہو؟ بھتیجے سے تو ہر انداز میں بات کر لیا کرتے تھے، اس سے نرمی سے کیوں بات کرتے ہو؟ معاملہ سمجھ میں یہ آیا ہمارا بیٹا اس سے محبت کرتا ہے، اس کے کہنے میں ہے، اس سے نرمی سے بات کریں گے بیٹا خوش رہے گا، اس سے نرمی
سے بات کریں گے، جناب بیٹے کے گھر کا معیار خوشی والا ہوگا، ماحول خوشی والا ہوگا۔ کہیں یہ نہ ہو بیٹے کو ہمارے خلاف کر دے، کہیں یہ نہ ہو جناب اپنے شوہر کو ہمارے خلاف کر دے، ہمارے بھائی کو ہمارے خلاف کر دے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے احتیاط برتنی ضروری ہوتی ہے۔ جب مصطفیٰ کریم آئے نا اس پنڈال میں نبیوں نے احتیاط سے بات کرنی شروع کر دی۔ اس کے صدقے وہ نہ ناراض ہو جائے، اس کے صدقے وہ نہ ناراض ہو جائے، اس کے قدموں سے عزیز من یہ بات ہر نبی کے دل میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، وہ سمجھتے تھے جن کو دیدار ملے وہ اور ہے، جن کے دیدار کی وہ آرزو کرے وہ اور ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 آستانہ عالیہ دارالفضل کلیل والا شریف۔ عزیز من میں پچھلے دنوں ایک شعر کو بڑی محبت سے پڑھ رہا تھا، تو میرا آج یک بدم مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرا دل کیا کہ میں آپ کو سناؤں۔ شعر میں یوں تھا کہ تم لاکھ پردے کرنے کی کوشش کرو، تم لاکھ پردے کرنے کی کوشش کرو، ان آنکھوں کا کیا کرو گے جو دل پر ستم اٹھائے ہوئے ہیں۔ عزیز من آنکھ مرکز دیدار ہے، آنکھ انسانیت کی کلیت ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ ہاتھ بڑی عزت والے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، آنکھ نہ ہو تو ان کو ٹٹولنا پڑتا ہے، چیز کو ٹٹولنا پڑتا ہے، آنکھ نہ ہو تو چیز کو دیکھ اب پتہ چل جاتا ہے، دیکھتے ہوئے آلو پکے ہوئے ہیں یا گوشت پکا ہوا ہے، لیکن زبان کو چکھنا پڑ جاتا ہے۔ عزیز من آنکھ نہ ہو تو زمین دیکھنے کے لیے پاؤں سے مسلنا پڑ جاتا ہے کہ ریتلی تو نہیں ہے، پھسلن والی تو نہیں ہے۔ ایک آنکھ جب موجود ہو تو انسان کو ان چیزوں کی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں سمجھتا ہوں وہ اندھا ہے جس کو ماہی کے دیدار کا شوق نہیں پڑا، وہ جناب اندھا ہے جس کو نبی تاجدار کے عشق کا شوق نہیں پڑا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر زبان تمہیں بولنے کے لیے دی ہے اس لیے نہیں دی کہ تم خلاف شریعت کام کرو، خلاف عشق کام کرو۔ رب نے اگر دی ہے رب حساب لے گا، آنکھ دی ہے آنکھ کا حساب ہوگا، پاؤں دیے ہیں حساب ہوگا۔ کہا گیا ہے فقہاء کرام فرماتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کل بندے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اجزاء بولیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا معاملہ تو سمجھ آ گیا، لیکن دیوانوں کا کام تو نرالا ہے، دیوانے تو اپنا کام دکھا دیتے ہیں۔ بات سنیں، جب کسی چیز کی ان باکسنگ کرے ہزاروں کپڑے ہوتے ہیں، لیکن سبز رنگ کا ہو یا بڑا معطر سا کر کے 3 کونا بنایا جائے تو پتہ چل جاتا ہے یہ غلاف ہے۔ جناب من پینسلیں بڑی قسموں کی ہوتی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں پکاسو بڑی مشہور ہوا کرتی تھی، اوپر جس کے اوپر پی لکھا ہو پتہ چل جاتا ہے یہ پکاسو کا ہے، یہ پارکر کا ہے، یہ فلاں برانڈ کا ہے۔ اوپر جو ٹھپا لگا ہو جناب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کا ہے۔ کل حشر کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری امت اپنے اجزائے وضو سے پہچانی جائے گی، جب اجزائے وضو چمکیں گے روشن ہوں گے سب کو پتہ چل جائے گا یہ محمد والے ہیں۔ ارے جب سب کو پتہ چل جائے گا رب کو تو پہلے ہی پتہ ہوگا، پھر ہاتھوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زبان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب کہے گا جن کے چمک رہے ہیں وہ محمدی ہے، جو محمدی ہے جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جیوے 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 آستانہ عالیہ دارالفضل کلیل والا شریف۔ جناب فوج کی گاڑی کا اصول یہ ہوتا ہے ان کی سکرین پر ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے اور نمبر پلیٹ چاہے اسی طرز کی بھی ہو نا، لوگ پہچان لیتے ہیں فوج کی گاڑی ہے کیونکہ باہر سٹیکر ویسے لگا ہوتا ہے۔ عزیز من اپنی پہچان کسی ادارے سے نہ کروائیں،
اپنی پہچان کسی جناب سلطنت سے نہ کروائیں۔ عزیز من، محمد وہ آقا ہے جو سلطنتوں سے ماورا ہے، جو محکموں سے ماورا ہے، جو حکومتوں سے ماورا ہے، جو نبوتوں سے ماورا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں نبوت اپنا پیمانہ توڑ کے محمد کی غلامی میں آ جائے، تم بھی اپنی زندگی کو چھوڑ کر محمد کی غلامی میں آ جاؤ، فرشتے حیا کریں گے۔ لال کی زلفوں والے کا غلام ہے، فرشتے حیا کریں گے، اس نے علم نشا کے سینے والے کا حیا کیا ہے۔ اور جن کا منہ فیضہ بیوٹی کریم سفید نہ کر سکے نا، جن کا منہ جناب فیر لولی سفید نہ کر سکے نا، یاد رکھو ان کو چھوڑو، مصنوعیت کی، مصنوعی چیزوں کی غلامی چھوڑ کے حقیقیت کی طرف آؤ۔ پسند ہو جاؤ گے، باشعور ہو جاؤ گے، تو لوگ کہیں گے جب بندہ باشعور ہو جائے باپ کی پگ مل جاتی ہے، بندہ باشعور ہو جائے علاقے کی سرداری مل جاتی ہے، بندہ باشعور ہو جائے ملک و سلطنت کی حکمرانی مل جاتی ہے۔ ارے اس کی سلطنت میں جب شعور مل جائے گا، تم کو غلامی میں وہ مزہ آئے گا جو بادشاہیوں میں مزہ نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیں، محمد کے غلام کو جینے میں کوئی مزہ نہیں، محمد کو غلام کو مر کے یار کا دیدار کرنے میں سارا مزہ۔ میلاد خوشیوں کا وہ مہینہ ہے، خوشیوں میں غم مانگنا کو اچھی عادت نہیں، پر سونیا جو تجھ پر مر جائے وہ مرا ہوا تو نہیں ہے نا، اس کا جسم فنا ہو سکتا ہے، روح کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ عزیز من، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کسی سید سے کسی نے فتویٰ پوچھا، اور جناب غالباً سیال شریف میں بھی یہ فتویٰ رقم ہے کہ کسی سے، اور شاہ احمد رضا خان بریلوی نے کہا جب تک سید کافر نہ ہو جائے، مشرک نہ ہو جائے، اس کی اتباع تم پر واجب ہے۔ اور فرمایا، کسی سے پوچھا کہ وہ اگر خلاف شریعت کام کرتا ہو تو کہا پانی گندلا بھی ہو جائے آگ بجھانے کے کام ضرور آتا ہے۔ اس کی صفت ہوتی ہے، جن کی صفتوں میں داد رسی ہو، جن کی صفتوں میں غلامی کی لجیں، غلاموں کی لجیں پالنی ہو، جن کی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سید پتر ہو علی کا، سید پتر ہو حسن کا، سید پتر ہو حسین کا، جناب یہ پتر ہو مصطفیٰ کریم کے۔ جب مصطفیٰ کریم کے اولاد اپنے غلاموں کی لاج رکھے تو جناب گندلے پانی سے بھی صفائیاں کر دیتی ہے، اس محمد کا عالم کیا ہوگا؟ حوض کوثر پہ انتظار ساری دنیا کر رہی ہوگی، بانٹنے والا میرا مصطفیٰ ہوگا یا مصطفیٰ کے غلام ہوگا؟ تمہیں حوض کوثر پہ پتہ چلے گا۔ حشر تو سجا ہے ماہی کو دیکھنے کے لیے، تمہیں قیامت کے روز، چھوٹے ہوتے سے نا میں نے شادی کی پرانے زمانے کی تقریر سنی، بڑے بچپن کی جوانی کی، تو آپ کہتے رہتے تھے 11ویں کا پتہ تو 12ویں کو چلتا ہے۔ جب گھر میں دودھ نہ ملے نا تو بندہ کہتا ہے ایسے ہی کھیریں پکا دی، پر اندر عبد القادر کا پیار ہو تو بندہ دودھ کو نہیں دیکھتا، بندہ مدنی والے کو دیکھتا ہے، مدینے والے کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنے وقار کی عزت کو، اپنے جناب اجداد کی عزت کو لے کے نہ پھرے، چھوڑے اس کو، محمد کی غلامی میں آ جائے، اللہ یہاں کریں گے، محمد اپنی ذات کا دیدار وہاں کروا دیں گے۔ حد سے باتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے، واخر دعوانا الحمدللہ۔